اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، سورۃ النحل کی وہ آیات جو آج کے خطبے کا موضوع ہیں، ان میں ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو انسانی نفسیات کے ایک نہایت اہم پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی بار بار اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کی طبیعت اور مزاج میں اچھائی اور برائی کی دونوں قوتیں یکساں طور پر موجود ہیں۔ ایک انسان اگر اچھائی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے دل میں ایسی قوت اور ایسا داعیہ موجود ہے جو اس کو اچھائی کے راستے پر چلاتا ہے اور اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے اس کو اندر سے آمادہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان غلط راستے پر چلنا چاہے تو بھی اس کا نفس اور اس کے اندر جو بدی کی قوت موجود ہے وہ اس کو آمادہ کرتی رہتی ہے اور برائی کے راستے پر چلاتی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بارہا بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ہر انسان کا ذاتی تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے تقوی کا راستہ بھی انسان کے دل میں رکھ دیا ہے اور فجور کا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ راستہ فجور کا ہے اور یہ راستہ تقوی کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت چونکہ شفیق بھی ہے، انسانوں پر رحیم بھی ہے اور انسانوں کا بھلا چاہتا ہے، اس لیے اس نے انسان کی بنیادی صفت جو پیدا کی ہے جسے فطرت اور طبیعت انسان کی کہتے ہیں، انسان کی جبلت یعنی اس کا پیدائشی مزاج جو ہے وہ اچھائی کا مزاج ہے، خوبی کا مزاج ہے۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر یعنی نیک فطرت پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت اور فطرت نیک ہوتی ہے، اس کی جبلت میں اچھائی رکھتی جاتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، پھر بعد میں اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول اس کو کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی نصرانی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے۔ یعنی اگر ماحول میں برائی کی قوتیں نہ ہوں، اگر معاشرے میں بدی کی قوتیں مضبوط نہ ہوں تو ہر انسان فطری طور پر نیک، اچھا اور سلیم الطبع پیدا ہوتا ہے۔ روزمرہ کا تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ ایک بہت ننھا بچہ 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ چھوٹا بچہ چرا کر کوئی چیز نہیں کھاتا، ننھا بچہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، دھوکہ دینا سیکھتا ہے، چوری کرنا سیکھتا ہے تو بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جب پیدا کر کے بھیجتا ہے تو واقعتاً صحیح الفطرت بنا کر بھیجتا ہے، نیک طبیعت بنا کر بھیجتا ہے، پھر بعد میں ماحول اس کو برا بنا دیتا ہے۔ لیکن اس سلیم الطبع بنیاد کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ پوری زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس لیے اس میں دونوں قوتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اب انسان کے لیے یہ آزادی دے دی گئی ہے، اس کو موقع پورا فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ ان دونوں قوتوں میں سے کس قوت کے تقاضوں کو اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے کون سا راستہ اپناتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کسی کے دل میں کجی نہیں پیدا کرتا، لوگ خود اپنے دل میں کجی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود کج دل ہو گئے، جب وہ خود کج رو ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کو واقعتاً کج رو بنا دیا۔ یعنی جب کوئی انسان خود اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اچھائی کا راستہ ہو یا برائی کا،
تو پھر اللہ کی مشیت اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یسرا کا راستہ بھی آسان کر دیا جاتا ہے اور عسرا کا راستہ بھی آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے، اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ مضامین آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ کوئی انسان برائی کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود کہ ایک انسان نے غلط روش اپنی آزادانہ رضامندی سے چن لی ہے، اس کے باوجود کہ ایک انسان نے غلطی کا طرز عمل اپنا لیا ہے اپنی پسند سے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو نیکی کی قوت رکھی ہے وہ اس کو روکتی رہتی ہے اور بار بار اس کو متنبہ کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جس کو قرآن مجید نے نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے۔ فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس نفس کی۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں انسان کے اندر موجود اس نفس کی جو بار بار انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، بار بار تسلسل کے ساتھ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کو تنبیہ کرتا ہے، اندر سے ٹوکتا ہے۔ اس کو آج کل ہم اپنی اردو کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں، یا انگریزی میں کانشنس اسے کہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ لیکن نفس لوامہ کی کارکردگی کے مدارج، نفس لوامہ انسان کے اندر سے جو چیز اس کو متنبہ کرتی ہے، اندر سے اس کو زجر و توبیخ کرتی ہے، جھنجھوڑتی رہتی ہے، اس کے جھنجھوڑنے کا عمل جو ہے، جو ایک بہت طویل عمل ہے، یہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، مختلف مدارج سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو برائی کرتا ہے، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً اندر سے اس کا نفس اس کو زجر و توبیخ کرتا ہے، اور وہ یہ احساس کر لیتا ہے کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی اس کو توفیق حاصل ہوتی ہے، اور وہ نہایت پختہ ارادے کے ساتھ اور نہایت عزیمت کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہے کہ آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، اور پلٹ کر دوبارہ راہ راست کے درمیان میں جا کر پختگی سے اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار ان کی فجر کی نماز کسی سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی، تو وہ اتنا غیر معمولی ان کے نفس نے ان کو لعنت ملامت کی، اور اتنا شدید ان پر تضرع اور آہوزاری کی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ ایک طویل عرصہ توبہ میں اور استغفار میں اور آہوزاری میں مصروف رہے، اور اس شدید توبہ کی وجہ سے، اس غیر معمولی استغفار اور آہوزاری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت اونچے مقامات عطا فرمائے۔ اگلے روز تہجد کا وقت ہوا تو ابلیس نے آ کر ان کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا کہ صاحب تہجد کا وقت ہے، نماز ادا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست سے متنفر کرنے کے لیے ہو، تمہارا تو یہ تھا کہ میں بندگان خدا کو راہ راست سے بہکاؤں گا، تو تم نے تہجد کی نماز کے لیے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ کل جو آپ نے توبہ کی اور آہوزاری کی اور استغفار کیا، اس سے جو آپ کو بلند مقام ملا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آج اس سے کہیں بلند مقام نہ ملے، اس لیے میں چاہتا ہوں کم از کم جو پہلے تھا وہی رہے، اس سے آگے نہ جائے معاملہ۔ تو گویا یہ نفس لوامہ کے درجات ہیں اور یہ اس کی برکات ہے۔ لیکن نفس لوامہ کی ان تنبیہات کو، انسان کے اندر سے نکلنے والی اس آواز کو جب انسان نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ مرحلہ ہر شخص کے زندگی میں آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اس کا دل اندر سے اسے کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کی طبیعت اندر سے گواہی دیتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دوستوں سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، اور تلاش میں رہے گا کہ کوئی ایسا آدمی ملے کہ جو یہ کہے کہ نہیں آپ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، تاکہ دل کو مطمئن کرنے کے لیے، نفس لوامہ کو آرام پہنچانے کے لیے کوئی ایک سہارا کہیں سے مل جائے۔ 99 آدمی کہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے،
اس کی بات نہیں سنتا. ایک آدمی کہے کہ نہیں صاحب ٹھیک کیا ہے, دنیا ایسی کرتی ہے, کوئی بات نہیں, تو وہ فوراً مطمئن ہو جاتا ہے. تو گویا یہ نفس لوامہ کو ایک طرح سے عمل تنویم سے گزارنے کے مترادف ہے, اس کو سلایا جا رہا ہے, اس کو نشے میں اور مخدرات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہ ہر انسان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کا نہایت غیر معمولی اور بہت ہی عمیق بصیرت کے ساتھ علم عطا فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مواقع کے لیے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک, کہ گناہ وہ ہے, غلطی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے, جو تمہارے دل میں کھٹک اور الجھن پیدا کرے, وہ ہے غلطی, اس سے بچنے کی کوشش کرو. ولو افتاک المفتون, چاہے دنیا کے مفتی تمہیں کچھ بھی فتویٰ دیں, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو. ولو افتاک المفتون, چاہے دنیا کے مفتی کوئی فتویٰ دیں, سارے کہیں کہ نہیں صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر تم اپنے دل میں کھٹک محسوس کر رہے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ مفتی اعظم ہے, یہ ہے اصل مفتی, اس کے فتوے پر عمل کرو, تو پھر راہ راست پر قائم رہو گے. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان اس مفتی اعظم کو سلاتا رہتا ہے, اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی کمزور تعویلات سے, کبھی پوچھتا رہتا ہے لوگوں سے. 150 آدمیوں میں ایک شخص مل گیا, اس نے کہا کہ نہیں آپ نے ٹھیک کیا ہے, مطمئن ہو گیا, اس کی قوت اندر سے کمزور پڑ جاتی ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیجئے, آپ کا کوئی نہایت مخلص دوست ہو, کوئی شفیق ہو, کوئی بزرگ ہو, آپ کے والد ہوں, والدہ ہوں, بڑے بھائی ہوں, ایک بار غلطی سے روکیں گے, آپ نہیں مانیں گے, مسترد کر دیں گے. دوسری بار ان کا حوصلہ کم ہو جائے گا, روکیں گے, آپ پھر مسترد کر دیں گے, اور حوصلہ کم ہو جائے گا. کچھ وقت گزرنے کے بعد, 100 مرتبہ 50 مرتبہ کہنے کے بعد وہ کہیں گے کہ اب اس پر اثر نہیں ہوتا, وہ آپ سے کہنا سننا چھوڑ دیں گے, نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے نصیحت کرنے والے. اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی. یہی کیفیت انسان کے اس نفس لوامہ کی, کہ یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے ایک خاص اسٹیج پر جا کر. اور نہ صرف یہ کہ ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے, بلکہ اندر سے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو راہ راست پر آمادہ رکھے. چونکہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کو راہ راست پر آمادہ رکھے, آپ نے اس کو یہ عادت ڈالی ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں, تو پھر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے, جس کی طرف آج کی ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے, جس کے لیے میں نے یہ تمہیدی گزارشات آپ سے عرض کی. قرآن مجید کی ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے, تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم, کہ ہم نے خدا کی قسم, ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر اور رسول بھیجے, لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا, بہت مزین بنا کر ان کے سامنے پیش کیا, زینت بخش بنا کر ان کے سامنے رکھا. وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, اور شیطان ہی آج بھی ان کا ولی. شیطان سے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بیرونی مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے, یقیناً شیطان ایک بیرونی مخلوق بھی ہے, لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہیں, شیاطین الجن و شیاطین الانس, شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض. یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ جنات میں جو شیاطین ہیں وہ بھی, اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور نئی نئی باتیں اس کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں. تو خود انسان کے اندر کا جو شیطان ہے, یہ اعمال کو بہت مزین کر کے, خوبصورت کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے. یہ آخری مرحلہ ہے نفس لوامہ کی قوت مدافعت کا. یہ وہ درجہ ہے کہ اب اندر سے مدافعت ختم ہو گئی ہے, بلکہ ایک بالعکس رویہ اختیار کر لیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی سے مبرہ ہو. حدیث میں آیا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, کہ تم میں سے ہر ایک غلطی کرنے والا ہے, خطا کار ہر انسان ہے, اس میں کوئی استثناء نہیں, لیکن وخیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. غلطی کرے اور توبہ کر لے وہ بہترین آدمی ہے. غلطیاں تو سب کریں گے. اب
جب انسان غلطی نہیں کرتا، غلطی کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، تو اس کا نفس اس غلطی پر مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بار توبہ نہیں کی، اطمینان کا ایک درجہ حاصل ہو گیا، دوسری بار توبہ نہیں کی، مزید غلطی پر مطمئن ہو گیا، تیسری بار توبہ نہیں کی، مزید غلطی پر مطمئن ہو گیا، پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ غلطی انسان کو غلطی نہیں معلوم ہوتی، برائی برائی نہیں نظر آتی، برائی اچھائی کے پردے میں سامنے آتی، اور یہ ہے وہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار انسان غلطیاں کرتے ہیں، چور چوری کرتے ہیں، قتل کرنے والے قتل کرتے ہیں، بدکاریاں کرنے والے بدکاریاں کرتے ہیں، اور جو بھی غلطیاں دنیا میں مروج ہیں وہ سارے کی ساری۔ لیکن آپ کسی چور سے پوچھیں کہ تم چوری کیوں کرتے ہو، تو وہ اپنی چوری کے بے شمار قسم کے عذر آپ کو بیان کرے گا۔ کبھی وہ کہے گا کہ یہ سرمایہ دار ہیں، انہوں نے قوم کا خون چوس کر دولت جمع کی ہے، لہذا میں ان سے دولت وصول کرتا ہوں۔ کوئی اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو کسی دوسرے کا جرم آپ کے لیے جرم کا جواز کیسے بن سکتا ہے؟ اگر کسی انسان نے قتل کیا تو اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ دوسرا انسان بھی قتل کرے؟ اگر ایک انسان نے لوٹ مار کی ہے تو آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ آپ لوٹ مار کریں؟ پھر ایک فرد کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ جس فرد کا جی چاہے یہ طے کر لے اپنے طور پر کہ فلاں انسان نے لوٹ کھسوٹ کی ہے، لہذا میں اس کے گھر میں جا کے چوری کروں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ عدالت میں جائیے، آپ قانون کے اس کو حوالے کیجئے، جو بھی طریقہ کار ہے آپ اس کے مطابق اس کو سزا دلوائیے۔ کسی قاتل سے پوچھیں کہ تم نے قتل کیوں کیا ہے، وہ اس کے جواب میں 20 قسم کے عذر اور 20 قسم کے دلائل آپ کو پیش کرے گا۔ بہت کم انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی مان لیں، اور ایسے ہی انسان بہترین انسان ہیں۔ خیر الخطائین التوابون۔ لیکن عام طور سے انسان کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے غلطیاں کر کر کے اور توبہ کا رویہ چھوڑنے کی وجہ سے کہ اس کی غلطیاں اس کو اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور جب غلطیاں اچھائیاں نظر آ جائیں تو پھر توبہ کی توفیق انسان سے واپس لے لی جاتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کی توفیق تو جبھی ہو سکتی ہے جب انسان غلطی کو غلطی سمجھے۔ اگر غلطی کو غلطی نہ سمجھے، اس کو خوبی سمجھے، تو پھر بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ جو خوب ہوتا ہے وہ بتدریج ناخوب ہو جاتا ہے، اور جو ناخوب ہوتا ہے وہ بتدریج خوب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کے سوچنے کا پیمانہ، اچھائی اور برائی کا معیار، جرم اور سچائی کی ترازویں، یہ سب کی سب بدل جاتی ہیں۔ سچائی جھوٹ ہو جاتی ہے، جھوٹ سچائی بن جاتا ہے، اور یہ سارے پیمانے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان اس کے اعمال کو اس کے لیے مزین بنا کے پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی گواہی ہے کہ شیطان کا یہ عمل اور انسان کے نفس کا یہ عمل بہت پہلے سے جاری ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ آپ نے آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اللہ کی مخلوق، اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، ان کو نبی قرار دیا، اپنی وحی سے ان کو مشرف فرمایا، اور ان کو رہنے کے لیے اپنے خاص قربت میں جگہ دی، اور کہا کہ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، بس امتحان اور آزمائش کے لیے یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں تھا، اس طرح کے ہزاروں درخت آدم کھا لے تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ آزمائش میں ڈال کے دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہیں کس قسم کے خطرات سے دنیا میں سابقہ پیش آئے گا، کس قسم کی قوتیں تمہارے سامنے آئیں گی اور کس راستے سے تمہیں بہکائیں گی۔ کوئی انسان دنیا کا نیک سیرت انسان جھوٹ کو جھوٹ کہہ کر بہک نہیں سکتا۔ برائی کی دعوت برائی کے نام سے دی جائے تو انسان نہیں بہک سکتا۔ کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ چلیے چل کے بدماشی کریں تو کوئی انسان تیار نہیں ہوگا۔ کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ چلو چل کے لوٹ مار کریں، قتل و غارت کریں، کوئی انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہت تھوڑے انسان ہیں۔ جب انسان کو برائی کی دعوت دی جاتی ہے تو بہت خوبصورت الفاظ میں، اچھے الفاظ میں دی جاتی ہے، نہایت مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ قتل کی دعوت دی جائے گی کہ چلو اپنی دنیا بناؤ، معیار زندگی بلند کرو، دولت حاصل کرو،
دنیا آگے بڑھ رہی ہے تم یہاں پڑے ہوئے ہو، اس طرح کے خوشنما الفاظ سے اس کو مائل کیا جائے گا، مائل کرنے کے بعد قائل کیا جائے گا، اور قائل کرنے کے بعد اس کو آمادہ کیا جائے گا کہ وہ جرم کا ارتکاب کر گزرے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔ شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں بہکتے، مسترد کر دیتے ہیں۔ پھر شیطان نے ایک ایسی دکھتی رگ انسان کی پکڑی، اس نے کہا کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں کہ جس کو اگر تم کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، وملک لا یبلی، اور ایک ایسی ملکیت، ایسی بادشاہت اور ایسا اقتدار تمہیں حاصل ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی دو کمزوریاں ہیں، زندگی بھر کے لیے صحت اور عافیت کی گارنٹی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دولت اور اقتدار کی یقین دہانی۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے انسان ہمیشہ اس کے سامنے بہک جاتا ہے اور اس کی قوت ارادی سپر ڈال دیتی ہے، ہتھیار پھینک دیتی ہے۔ شیطان نے یہی دو باتیں کہہ کر آدم علیہ السلام کو راہ راست سے بہکانے کی کوشش کی، اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر ان کو یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، تمہارے لیے فائدے اور نیکی کا خواہاں ہوں۔ انہوں نے کبھی زندگی میں آنکھ کھول کے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھانے والا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ غلطی ہو گئی، اس کے بعد کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی کو برائی کہہ کر انسان کو اس پر مائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہت تھوڑے بدکردار انسان ہوں گے، 1% ہوں گے، آدھا فیصد ہوں گے، 1 فی 1000 ہوں گے جو برائی کے نام سے برائی کے ارتکاب کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے برائی کو خوبصورت الفاظ کے پردے میں، خوبصورت محاورات میں اور خوبصورت عبارتوں میں اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی کئی جمعے میں عرض کیا، یہاں سے چند میل کے فاصلے پر جوا اور قمار کا ایک بہت بڑا کاروبار ہوا۔ اسلام آباد کے سارے شہری واقف ہیں، اخبارات پڑھنے والے سب واقف ہیں، لاکھوں روپے کا جوا اور قمار وہاں ہوا۔ لیکن کسی نے یہ کہہ کے نہیں کیا کہ مسلمانوں تمہیں جوئے کی دعوت دے رہے ہیں، مسلمانوں تمہیں قمار اور میسر کی دعوت دے رہے ہیں، لہذا آؤ۔ شاید بہت تھوڑے مسلمان ہوتے گنہگار جو جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ لاکھوں روپے کے انعامات، لاکھوں روپے کا کاروبار، لاکھوں روپے کا منافع، کیونکہ انعام اچھی چیز ہے، منافع جائز چیز ہے، کاروبار جائز چیز ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان خوبصورت الفاظ سے ان چیزوں کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت النار بالشہوات، کہ جہنم کو چاروں طرف سے ڈھک دیا گیا ہے مزیدار چیزوں سے، شہوات سے، جن کی انسان کا دل خواہش کرتا ہے، اچھی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے جہنم کو ڈھک دیا گیا ہے، اس کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے۔ کہیں بھوک کی خواہش ہے، کہیں شہرت کی خواہش ہے، کہیں اقتدار اور دولت کی خواہش ہے، کہیں بڑا بننے کی خواہش ہے، کہیں صنفی خواہشات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دراصل اسالیب اور تدابیر ہیں انسان کو جہنم کے قریب لانے کی، اور جب انسان اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے پہلے ہر اچھے انسان کو، دیندار انسان کو، معقول انسان کو، کہ کیا واقعتاً جس چیز کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں بھی ویسی ہی ہے جیسا کہ بظاہر کہا جا رہا ہے، یا حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر حقیقت دیکھنے کا عادی ہر انسان اپنے کو بنا لے، اگر حقیقت کی طرف نظر ڈالنے کا عادی ہر شخص اپنے کو بنا لے، تو پھر شیطان کی یہ کوششیں اور شیطان کی ذریت کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ سبق جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے آپ سے پہلی قوموں کی طرف، فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا، وہو ولیہم الیوم، وہی آج بھی ان کا ولی بنا ہوا ہے، دوست اور مددگار بنا ہوا ہے۔ ولی کے معنی عربی زبان میں دوست، مددگار، حمایت کرنے والے کے، ساتھ دینے والے کے، سرپرستی کرنے والے کے آتے ہیں۔
وہ آج ان کا ولی بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہی ان کا ولی ہے. اور ان سب لوگوں کے لیے جو شیطان کے ولی ہوں یا شیطان کا اتباع کرنے والے ہوں، عذاب علیم ہے. اگلی چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کا اس دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اور انسانوں کے ساتھ بالعموم تعلق کی نوعیت کیا ہے. یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام طور سے جب لوگ اسلام سے انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی، ماضی میں بھی اور اس سے پہلے بھی، تو وہ سب سے پہلی کوشش جو کرتے ہیں وہ پیغمبر اور رسول کا مسلمانوں سے تعلق اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس تعلق کو مشکوک بنا دیا جائے، اس تعلق کو کمزور کر دیا جائے، اس تعلق کو مضبوط نہ رہنے دیا جائے، یہ پہلی کوشش ہوتی ہے. اور اگر اس کوشش میں مخالفین اسلام کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کوششیں بہت آسانی کے ساتھ ان کی کامیاب ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر اور احادیث نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی. آپ غور کریں تو ایک مسلمان کی زندگی میں، ملت مسلمہ کی اجتماعی زندگی میں، دونوں میں، انفرادی زندگی میں ایک عام مسلمان کی اور اجتماعی زندگی میں پوری ملت مسلمہ کی، کوئی چیز اگر نقطۂ جامعہ ہو سکتی ہے، جیسے ہر گروپ کا ایک نقطۂ جامعہ ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے جس پر وہ ساری جماعت، پورا گروہ، پوری کمیونٹی، پوری قوم متفق ہوتی ہے اور وہ ایک چیز پوری قوم کو ایک رکھتی ہے، وہ ملت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. مسلمانوں میں بے شمار اختلافات بھی ہیں، مسلمانوں میں بہت سے افتراقات بھی ہیں، آپس میں لڑتے بھی رہے ہیں مسلمان، آج بھی لڑتے ہیں، پہلے بھی لڑتے ہیں، لڑتے رہے ہیں، آئندہ کا بھی کوئی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لڑیں گے. لیکن اس سارے اختلاف کے باوجود جو چیز مسلمانوں میں ہمیشہ ایک رکھنے کا سبب رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا تعلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مسلمانوں کا بالکل یکجہتی کا جو مظاہرہ ہے، یہ چیز ہے جو ایک رکھتی رہی ہے. یہ چیز اگر کمزور ہو جائے، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ تعلق نہ رہے اور جو ایک ذاتی اور ایک شخصی محبت کا تعلق ہر انسان کا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جائے، تو پھر امت مسلمہ کو ایک رکھنے کی اور راہ راست پہ قائم رکھنے کی کوئی اور تدبیر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ سب سے آخری تدبیر ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی نالائقیوں سے، کمزوریوں سے باقی تمام دفاعی خطوط ایک ایک کر کے ختم کر دیے. دشمنان اسلام نے ان کو توڑ دیا ہے. یہ آخری دفاعی خط ہے، یہ آخری دفاعی لائن ہے، یعنی مسلمانوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اب مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے اندر رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی اور ان آیات میں کسی کے 3 پہلوؤں کا ذکر ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ آپ کو مسلمانوں میں کتاب دے کر جو بھیجا گیا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اہل ایمان میں جو بعثت آپ کی ہوئی ہے، وہ 3 اسباب کی وجہ سے ہوئی. اس کے 3 نتائج ہیں کہ جب تک مسلمان اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، اس پر قائم رہیں گے، تو ان 3 نتائج سے بہرہ مند بھی ہوتے رہیں گے. سب سے پہلی چیز ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کتاب اللہ میں نازل کیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، پوری طرح سے واضح کر دیا جائے کہ کتاب اللہ کا مقصد کیا ہے اور کتاب اللہ نے کس چیز کی دعوت دی. کتاب اللہ ایک مختصر سی کتاب ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس کو یاد کر لیتے ہیں. چھوٹا سا ایڈیشن ہو تو آپ اس کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کہ اس کے لیے الماریوں کی اور شیلف کی ضرورت ہو. کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے کسی بستے کی ضرورت ہو. بڑی چھوٹی سی کتاب ہے. لیکن اس چھوٹی سی کتاب میں جو معانی اور پیغامات کا ایک سمندر موجود ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے. اگر اللہ کی منشا صرف یہ ہوتی کہ ایک کتاب مسلمانوں کو دے دی جائے اور اس کو کھول کھول کر بیان نہ کیا جائے کہ اس میں کیا ہے، اس کو عملاً
عمل کر کے نہ بتایا جائے کہ اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار کر نہ بتائی جائے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے معاشرہ قائم کر کے نہ بتایا جائے کہ بہترین فرد کیسا ہوتا ہے کتاب اللہ کے مطابق، بہترین معاشرہ کتاب اللہ کے مطابق کیسا ہوتا ہے، یہ قائم کر کے نہ بتایا جائے تو محض کتاب اللہ کا اتار دینا کافی نہیں تھا۔ اگر کافی ہوتا تو اللہ رب العزت کو یہ سارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خود قرآن میں آیا ہے کہ وہ آسمان سے ایک کتاب لٹکا دیتا اور لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام فرمائی تو کیا کیا؟ حضور نے جب تبلیغ اسلام فرمائی تو افراد کو بھیجا کہ جا کر تبلیغ کرو۔ صحابہ کرام کو خود تربیت دی، اور تربیت دینے کے بعد جب ان کی زندگی اسلام کے مطابق بن گئی تو ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ یہ نہیں کیا کہ قرآن مجید کا نسخہ ایک لکھواتے ایک کتابی شکل میں اور ڈاک سے بھیج دیتے کہ قیصر روم کے نام کے اے قیصر روم اس کتاب اللہ پہ عمل کرو، اور اے شہنشاہ ایران اس کتاب اللہ پہ عمل کرو، یہ کتاب ہے اس میں دیکھو اور جو لکھا ہوا ہے وہ کرو۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے فرد کو بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔